بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات بلکہ اہم ترین خبر کے ساتھ. پوری دنیا کی نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان پہ لگی ہوئی. پاکستان کے 22 کروڑ عوام سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف دیکھ رہے تھے کیونکہ 14 جماعتی اتحاد اس نے آئین کو معطل کر کے رکھ دیا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان چیف الیکشن کمشنر جو کسی کی نہیں سن رہا، نہ صدر مملکت کی سن رہا ہے، نہ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کی سن رہا ہے، نہ کسی اور کی سن رہا ہے، بلکہ اس نے تمام آئین کو بھی ردی کی ٹوکری میں ڈال کے صرف وہی کچھ کر رہا ہے جو 14 جماعتی اتحاد اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز اس کو کہہ رہی ہے، وہ اس پہ عمل کر رہا ہے. بالکل جی ہاں. اور سپریم کورٹ آف پاکستان جس پہ غلیظ ترین ججز پہ الزامات لگائے جا رہے تھے، ان کو بلیک میل کیا جا رہا تھا، ان کو دھمکیاں دی جا رہی تھیں، اور آج شہباز شریف صاحب نے وفاقی کابینہ کے ساتھ اپنے اتحادی وزراء کے ساتھ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور سپریم کورٹ آف پاکستان اور آنریبل ججز کو ایک بار پھر ملائن کیا اور کھلم کھلا دھمکیاں دیں، اور ایک ایسی دھمکیاں دیں کہ آنریبل ججز دو آنریبل ججز کا نام لے کر انہوں نے اس پہ تنقید کی. یہ ایک بہت بڑی خطرناک ایک میسج تھا کیونکہ سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہوا جا رہا تھا اور ماضی کی روایت دہرائی جا رہی تھی. جیسے ماضی میں جسٹس سجاد علی شاہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ ان کی عدالت پہ حملہ کیا گیا تھا، اسی طریقے سے اب سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ایک نئے حملے کی تیاری کی جا رہی تھی. اس کے لیے ماحول بنایا جا رہا تھا اور خاص طور پہ زہر اگلا جا رہا تھا نون لیگ کی طرف سے. مریم صاحبہ، طلال چودھری صاحب، رانا صاحب اور آج وزیر اعظم شہباز شریف ساتھ انہوں نے اتحادی وزراء بٹھائے اور ان کھلم کھلا اعلان کیا، اور صدر مملکت کے خلاف بھی انہوں نے کہا وفاقی کابینہ خط لکھے گی. انہوں نے غیر آئینی اقدام کیا. صدر ایوان صدر کی بھی توہین کی جا رہی تھی، سپریم کورٹ آف پاکستان کی توہین کی جا رہی تھی، آئین پاکستان کی توہین کی جا رہی تھی اور آئین کو توڑا جا رہا تھا. اس لیے یہ بہت ضروری تھا کیونکہ اسی تدارک کے لیے، کیونکہ اصل تنازع یہی تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو سو موٹو نوٹس اور اس غیر آئینی اقدام کا نوٹس لینے سے روکا جائے. اس لیے جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کو نشانہ بنایا گیا، اور اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نوٹ لکھا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ جناب چیف جسٹس، ایک اسمبلیاں پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل ہوئے، وقت گزر چکا ہے. چیف الیکشن کمشنر کو بلایا اور انہوں نے انتہائی اہانت امیز رویہ کمرہ عدالت میں رکھا، اور انہوں نے اگلے دن عدالت کے سامنے پیش ہونے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی. انہوں نے یہ خط لکھا، یہ نوٹ لکھا اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجا. چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے اس پہ غور و خوض کیا اور انتظار کیا کہ شاید کچھ ہو جائے، لیکن مسلسل اس غیر آئینی اقدام کی طرف بڑھنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور ملک کو آئینی بحران کی طرف لے کے جایا جا رہا تھا اور بند گلی کی طرف لے کے جایا جا رہا تھا، اور ایسے میں غیر جمہوری قوتوں کو مداخلت کا موقع ملنا تھا. کبھی ٹیکنوکریٹس کی بات ہو رہی ہے، کبھی طویل دورانیے کے نگراں سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ الیکشن آئین اس پہ خاموش ہے. تو آئین خاموش ہے تو اس کی تشریح کس نے کرنی ہے؟ حالانکہ آئین خاموش نہیں ہے، خاموش کرا دیا گیا ہے، بلکہ اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال کے کارپیٹ کے نیچے رکھ دیا گیا ہے. پچھلے کچھ عرصے سے جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ سارا تماشا لگا ہوا ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے. اس لیے تصادم کی طرف ملک جا رہا ہے، ملک آئینی بحران کی طرف جا رہا ہے، ملک ایک بے آئین ہوتا جا رہا ہے، ایک مستند ایک دستور ہے اس کو بھی پامال کیا جا رہا ہے، اور ہر فورم پہ آئین پاکستان کو توڑا جا رہا ہے. لہٰذا چیف جسٹس آف پاکستان نے 100 موٹو نوٹس لے لیا ہے، اور پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل ہوئے 1 ماہ کا وقت گزر چکا ہے اور 100 موٹو کا انہوں نے نوٹس لیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور اس اختیار کو استعمال کیا ہے 184(3) کے تحت، آئین کا آرٹیکل 184(3) کے تحت، اور ایک لارجر بینچ بھی تشکیل دے دیا ہے. اس اقدام پہ جو نوٹ تحریر کیا گیا 6 صفحات کا 5 صفحات کا ایک آرڈر تحریر کیا گیا. جی چیف جسٹس آف پاکستان نے آرڈر تحریر کیا ہے 5 صفحات کا، اس میں یہ ساری ڈیٹیلز درج ہیں، اور آخر میں جو آپریٹنگ پارٹ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ساری سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ صدر مملکت بھی خط لکھ چکے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بجائے اس کے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پہ عمل کرتا، اس پہ صلاح مشورے شروع کر دیے اور اٹارنی جنرل سے صلاح مشورے شروع کر دیے. اٹارنی جنرل خود وفاق کا نمائندہ ہے، وفاقی حکومت کا ملازم ہے، انہوں نے بھی آج صدر مملکت کے خلاف اپنی تجویز دے دی ہے. لاہور ہائی کورٹ آرڈر کر چکا ہے، پشاور ہائی کورٹ آرڈر کر چکا ہے، لیکن وہاں پہ بھی چوں چراں کی جا رہی ہے، اور گورنرز جو ہیں وہ گورنر اپنا آئینی اختیار استعمال نہیں کر رہے، اپنا آئینی حق استعمال نہیں کر رہے، بلکہ آئینی فریضہ استعمال کرنے کے بجائے وہ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، جو مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں، جو جاتی عمرہ سے احکامات آ رے ہیں، جو بلاول ہاؤس سے آ رہے ہیں احکامات،
وہ گورنرز جو ہیں وہ آئینی ہوتے ہیں، وہ بھی اس وقت مکمل طور پہ شکنجے میں ہیں اور وہ غیر فعال ہیں، اور وہ بھی ایک سیاسی جماعت کے. اور جب صدر مملکت نے اپنا آئینی کردار ادا کیا تو ان پہ بھی غلیظ ترین زبان استعمال کی گئی، اور قومی اسمبلی کے فورم پہ استعمال کی گئی. پارلیمان میں ججوں کے خلاف بہت کچھ کہا گیا، اور ججز اور غلط ایزیوم کر کے ججز کو برا بھلا کہا گیا. پھر باقاعدہ طور پہ 3-4 دن سے ایک بالکل غلط فیک کال پہ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کو ایک غلط کال جو غیر قانونی طور پہ ریکارڈ کی گئی، اور وہ بھی غلط جو بالکل ایک اور ایونٹ اس کو جوڑ دیا گیا اس سارے معاملے سے. بہرحال جی، 100 موٹو نوٹس لے لیا گیا ہے، اور 100 موٹو نوٹس میں جو لارجر بینچ تشکیل دیا گیا ہے وہ ہیں چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب، اس بینچ کی سربراہی کریں گے، اور ان کے ساتھ ہوں گے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے، جسٹس منیب اختر صاحب ہوں گے، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہوں گے، جسٹس سید مظہر علی اکبر نقوی صاحب ہوں گے، اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب ہوں گے، جسٹس محمد علی مظہر صاحب ہوں گے، اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہوں گے. یہ لارجر بینچ بنایا گیا ہے، اور یہ ٹوٹل لارجر بینچ ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 رکنی لارجر بینچ بنا دیا گیا ہے. اور اس میں جو اہم سوال پوچھا گیا ہے کہ اس سوال کا فکس کی جائے گی، رسپانسبلٹی فکس کی جائے گی. نمبر 1 یہ کہ یہ کس کی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے، آئینی ذمہ داری کس کی ہے، اور یہ کس کو اختیار ہے کہ وہ الیکشن کے لیے جنرل الیکشن صوبائی اسمبلیوں کے ہوں یا جنرل الیکشن ہوں صوبائی اسمبلیوں کے. تو اس کے لیے یہ جی جنرل الیکشن ٹو پروونشل اسمبلی، یعنی کہ صوبائی اسمبلیوں کے جو الیکشن ہوں گے اس کے لیے تاریخ کون دے گا، یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے، کس کی اتھارٹی ہے. اس کا تعین کیا جائے گا کہ اگر اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی ہیں مختلف سچویشنز میں تو ایسی صورت میں یہ کس کی رسپانسبلٹی ہوگی، اور آئین کیا کہتا ہے اس بارے میں، اس کی تشریح کر دی جائے گی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگلی بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی، ہاؤ اینڈ وین از دس کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ٹو ڈسچارجڈ، یعنی کہ یہ کب اور کیسے یہ ذمہ داری ادا کی جائے گی، آئینی ذمہ داری ادا کی جائے گی. اس کے بعد کہا گیا کہ جی what are the constitutional responsibilities and duties of the federation and the province with regard to the holding the general election. اور یہ کیا گیا، اور اس کے بعد یہ 3 سوالوں کے جواب کی تشریح سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی، اور یہ لارجر بینچ 9 رکنی لارجر بینچ کل سماعت کرے گا، یعنی 23 تاریخ سے یہ سماعت شروع ہو جائے گی، کیونکہ 1 مہینہ ہو چکا ہے، اور 1 مہینے تک الیکشن کمیشن آف پاکستان صدر مملکت نے بھی جو خط لکھا تھا اس میں بھی یہ بات کی گئی تھی. اور پھر یہ جو لارجر بینچ تشکیل دیا گیا ہے یہ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ بہت صحیح چیف جسٹس آف پاکستان نے اور آنریبل ججز نے صحیح فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو مسلم لیگ نواز، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز 4 دن سے حملہ آور ہو رہی تھی، اور آنریبل ججز کو بدنام کیا جا رہا تھا، ان پہ گند پھینکا جا رہا تھا، ان کو بلیک میل کیا جا رہا تھا، ان کو دھمکیاں دی جا رہی تھیں، اور ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور سپریم کورٹ پہ حملہ کیا جا رہا تھا. اس بینچ میں وہ دونوں آنریبل جج شامل ہیں جن کو نون لیگ نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا، اور یہی بار بار ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ جناب ان آنریبل ججز کو، یعنی کہ بینچ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہماری پسند کے بینچ ہونے چاہیے. یہ مریم صاحبہ اور نون لیگ اور شریف فیملی کہہ رہی ہے کہ بینچ ہماری پسند کے ہونے چاہیے، ہم جس پہ انگلی رکھیں گے وہ بینچ تشکیل دیا جائے. یعنی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جو آئینی ذمہ داری ہے، جو آئین ان کو اختیار دیتا ہے، اس میں بھی وہ کہتے ہیں نہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی ہم نے آپریٹ کرنا ہے، اس کو بھی ریگولیٹ ہم کریں گے، اور ہائی کورٹس کو بھی ریگولیٹ ہم کریں گے، عدلیہ کو بھی ریگولیٹ ہم کریں گے، جی ایچ کو ریگولیٹ ہم کریں گے. یہ ہے ان کی بنیادی ذمہ داری. اور کبھی آج ایک اور آنریبل جج پہ بھی الزام عائد کیے گئے، لاہور میں، اور طلال چودھری صاحب نے وہ کیے. انہوں نے خاص بالکل اب رشتہ داریاں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف، ان پہ گن پھینکنے کی کوشش کی جائے گی اگر اس کو نہ روکا گیا. میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح کیا گیا ہے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کہ وہ دونوں آنریبل جج اس لارجر بینچ کا حصہ بنائے گئے ہیں. یہ ان کو جواب ہے کہ یہ اس طریقے سے من مانیاں کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ تو کتاب کھول کے بیٹھے ہیں، یہ تو ایک انتقام کی کتاب کھول کے بیٹھے ہیں کہ جناب ہم نے کس کس سے انتقام لینا ہے. یہ نہ کسی جج کو معاف کر رہے ہیں، نہ کسی جرنیل کو معاف کر رہے ہیں، نہ کسی ملٹری لیڈرشپ کو معاف کر رہے ہیں، نہ کسی جی آئی ٹی کو معاف کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ پاناما کو ریورس کیا جائے، ڈسکوالیفیکیشن ختم کی جائے، ہمیں گھر بیٹھے بیٹھے سزائیں ختم کی جائیں. یہ کر رہے ہیں. کبھی یہ ریٹائرڈ ججز کا نام لیتے ہیں، پہلے ریٹائرڈ ججز کو بدنام کیا گیا،
चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को बदनाम करने की कोशिश की गई, आसिफ सईद खोसा साहब को बदनाम करने की कोशिश की गई, अजमत सईद शेख साहब को, जस्टिस एजाज अफसर साहब को, जस्टिस गुलजार अहमद साहब को, इन सब को। और उसके बाद फिर अब आ गए सिटिंग सर्विंग जजेस पे, ऑनरेबल जजेस पे, तो ये उसका जवाब है। और इसी तरीके से ये रिटायर्ड जनरलों को टारगेट करते हैं और हाजिर सर्विस जनरलों को पैगाम देते हैं कि जनाब हम हैं, हम ही सब कुछ हैं, और हमारा जो कार्टेल बना हुआ है इस कार्टेल को हम तोड़ने नहीं देंगे, और इस कार्टेल ये आपको भी खा जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये हमारी मिलिट्री लीडरशिप को भी समझना चाहिए, ये हमारी जुडिशरी को भी समझना चाहिए, ये हमारे दीगर इदारों को भी समझना चाहिए कि ये कभी भी बाज नहीं आएंगे। ये आपका भी गिरेबान पकड़ेंगे, ये जुडिशरी का भी गिरेबान पकड़ेंगे, सबका गिरेबान पड़ेंगे और गिरेबान चाक करेंगे, और ये इसी तरीके से, और ना ही ये ब्यूरोक्रेसी को माफ करेंगे। ये तो इंतकाम का इंतकाम की एक लिस्ट लेके बैठे हैं कि हमें इख्तियार जैसे ही मिलेगा हमने किस किस से इंतकाम लेना है, हमने किस किस जज से इंतकाम लेना है, किस किस जर्नैल से इंतकाम लेना है, किस किस ब्यूरोक्रेट से इंतकाम लेना है। ये है सारा कुछ। ये ना ईवान सदर को कुछ समझते हैं, ना आइन को कुछ समझते हैं, ना कानून को कुछ समझते हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत बड़ा इकदाम किया है, सो मोटो नोटिस लिया है, और ये सो मोटो नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इस सिलसिले में बहुत एक पेटिशन फाइल की हुई है। आप ये देखें कि इनका गठजोड़ देखें कि कल पाकिस्तान बार काउंसिल और सूबाई बार काउंसिल्स को इकट्ठा किया जाता है, और इकट्ठा करके वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और वो सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर होने की कोशिश करती हैं, और फिर रेफरेंस फाइल करने की धमकी देती हैं। और उसके बाद वो सब के सब बार काउंसिल जो हैं, सब के सब वकला नुमाइंदे वो वजीर आजम हाउस में बैठे हैं, और नून लीग की क़यादत, एक तरफ नून लीग की लीडरशिप बैठी है, दूसरी तरफ वो वकला की क़यादत बैठी है, और वजीर आजम हाउस में वजीर आजम साहब उस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं, और उसमें प्लानिंग की जाती है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना है, हाई कोर्ट्स को किस तरीके से कंट्रोल करना है, जजेस को किस तरीके से कंट्रोल करना है, और इन जजेस को ब्लैकमेल कैसे करना है, और इनको कंट्रोल, सारा कुछ ये सारी प्लानिंग वहां पे की जाती है। और उसके बाद वो टीवी चैनल्स पे दिखाया जाता है कि हम एक हैं, और ऑनरेबल जजेस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारे सामने क्या हैसियत रखती है, हाई कोर्ट हमारे सामने क्या हैसियत रखती है, GHQ क्या हमारे सामने हैसियत है, इदारों की क्या हैसियत है, हम जो चाहेंगे करेंगे। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो नोटिस लिया है, ये एक ही सवाल में, एक ही इक़दाम में बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिया है कि जनाब आइए और आके बताइए, खुली अदालत में जो करना है खुली अदालत में आके बताएं कि आपके अज़ाइम क्या हैं। तो मेरा ख्याल है आईने पाकिस्तान भी बचेगा, जमहूरियत भी बचेगी, और हमारे इदारे भी मजबूत होंगे, और इदारे भी बचेंगे, और किसी को गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंतज़ार कीजिए, सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हैं। इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही एक अच्छे की उम्मीद है, और 9 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। और आप भी, मेरा तो ख्याल है कि इस पे पाकिस्तान के अवाम को खासतौर पर, और वकला बिरादरी को मैं कहूँगा कि वकला बिरादरी उसी तरीके से निकले जैसे वकला तहरीक चली थी, जैसे साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को जब किया गया था, उन पे हमला किया गया था, अदालत पे हमला किया गया था, उस वक्त जैसे वकला तहरीक चली थी। वकला की जिम्मेदारी है कि वो भी जुडिशरी को मजबूत करें, क्योंकि इस वक्त मुकाबला बड़ा सख्त है। वकला की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वकला तंजीमों की, और हमारी इंसानी हकूक की तंजीमों की, और सहाफती तंजीमों की, इन सब की जिम्मेदारी है कि वो भी निकलें और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हाथ को मजबूत करें। अगर आइन बचाना है, जमहूरियत बचानी है, तो इसके अलावा और कोई तरीकाकार नहीं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।